السلام علیکم عزیز طلبہ، کیا حال ہے؟ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ آج ہمارا لیکچر ہے جی جماعت ہفتم کے لیے. اس کا عنوان ہے مسدس حالی، جو کہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے. اصل میں مسدس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی نظم جس کے 6 مصرے ہوں. اب یہ ہم نے 6 مصروں کا بنتا ہے. جگہ کی کمی کی وجہ سے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک مصرع بنا ہے. اگلا مصرع میں نے اسی کے ساتھ اٹیچ کر دیا. یہ 3 لائنیں بنتی ہیں تو ایک بند مکمل ہو گیا ہے. یہ مسدس حالی اصل میں نظم ہے. یہ مسدس حالی اصل میں ایک پوری کتاب کا نام ہے. اس میں سے جو ہے نا ایک ہی نظم آپ کے سلیبس کے لیے چنی گئی ہے. اس نظم میں مولانا الطاف حسین حالی نے انہوں نے 1879 میں لکھی ہے اور سر سید احمد خان کے کہنے پر لکھی گئی ہے یہ نظم. تو اس میں انہوں نے مسلمانوں کے نا ماضی کی تابناک مثالیں بتائی ہیں، تابناک، درخشندہ، سنہری. اور انہوں نے پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے انہوں نے اپنے فن کمال کے ذریعے اپنا لوہا منوایا. اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور جیسے ہی کوئی مشکل الفاظ آئے گا اس کا آپ کو میننگ بھی بتائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو مکمل کرتے ہیں. گھٹا ایک پہاڑوں کے بطحا سے اٹھی. اب یہاں پہ لفظ آ گیا بطحا. بطحا کا مطلب ہے یہ مکہ معظمہ میں نا ایک وادی کا نام ہے بطحا. گھٹا سیاہ بادل. بڑی 4 سو کا مطلب ہو گیا چاروں طرف. یک با یک اچانک دھوم جس کی. گھٹا ایک پہاڑوں کے بطحا سے اٹھی، بڑی 4 سو یک با یک دھوم جس کی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ معظمہ کی ایک وادی بطحا جہاں سے گھٹا اٹھی اور اس گھٹا کا بادل اتنا گہرا تھا کہ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے سے یہ مراد ہے کہ پوری کائنات اسلام کے نور کی روشنی سے معمور ہو گئی، منور ہو گئی، معمور ہو گئی. بڑی 4 سو یک با یک دھوم جس کی، اور چاروں طرف اس کی دھوم مچ گئی ہے. یک با یک اچانک، یک با یک اچانک، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی. کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی. کڑک سے مراد کیا ہے جی؟ بادل کا گرجنا، بادلوں کے گرجنے کی آواز. دمک روشنی. دور دور اس کی پہنچی سے مراد کیا ہے بھائی؟ دور دور اس کی پہنچی سے مراد ہے بھائی ہر جگہ پھیل گئی. ہر جگہ سے مراد کہاں پہ؟ حالی بتا رہے ہیں جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی. یہ ٹیگس جو ہے نا یہ چین کے دریا کا نام ہے. ہاں جی، ٹیگس چین کے دریا کا نام ہے یہ. اور یہ دریا جو ہے نا، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے جو بادل وہاں سے گرجا تو وہ پہلے جو ٹیگس جو تھا وہاں پہ برسی اس کی رحمت، اور اس کے بعد وہاں سے چلتی ہوئی دوسرا کنارہ کہاں پہ ہے؟ گنگا، جو کہ بھارت کا ایک مشہور دریا ہے. وہاں پہ بھی برسی، یعنی کہ وہاں پر بھی اس نے لوگوں کو فیض یاب کیا. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی، وہاں کے تبلیغ جو تھی وہ دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، یعنی کہ ٹیگس سے لے کر گنگا تک تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا، اپنی رحمت میں لیا. رہے اس سے محروم. آبی نہ خاکی، محروم سے مراد ہے رہ جانا. آبی نہ خاکی سے مراد ہے کہ بھائی پانی میں رہنے والے جانور، پانی میں رہنے والی مخلوق، اور خاکی سے مراد ہے زمین پہ رہنے والی مخلوق. یعنی کہ تمام تر لوگ اس سے فیض یاب ہوئے، اس سے مستفید ہوئے. ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. ساری کھیتی خدا کی ہری ہونے سے یہ مراد ہے جو زمین سوکھی تھی، پیاسی تھی، رحمت برسات ہوئی جب، تو وہ ساری کھیتی جو ہے نا خدا کے فضل سے سیراب ہو گئی، ہری بھری ہو گئی. اب یہاں پہ تھا ہمارا یہ پہلا بند مکمل ہو گیا ہے. کیونکہ اس نظم کے 6 بند ہیں تو آج ہم اس لیکچر کے اندر 2 بند کی جو ہے نا تشریح کریں گے. تو اب دوسرا بند اس کا یہ آ گیا کہ کیا امیوں نے، امی کہتے ہیں ان پڑھ لوگوں کو،
یہ یہاں پہ اس کی جمع لکھی ہوئی امیوں نے. کیا امیوں نے جہاں میں اجالا ہوا جس سے اسلام کا بول بالا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اخلاق سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، وہ جو لوگ تھے آگے جنہوں نے دعوت قبول کی، وہ لوگ اتنا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا، وہ زیادہ علم کی روشنی سے جو تھے معمور نہیں تھے، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق لوگوں کے اندر ایسے اپنے آپ کو اجاگر کیا کہ جس سے تمام کا تمام مکہ معظمہ اور وہاں اس کے ارد گرد جو بھی علاقے تھے وہ سارا اسلام کا بول بالا ہو گیا. اسلام کا بول بالا سے مراد تمام لوگوں نے اسلام قبول کیا. بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا. بتوں کو عرب اور عجم سے نکالنے سے یہ مراد ہے، عرب کہتے ہیں جو عرب و ممالک ہیں، عجم کہتے ہیں جو غیر عرب ہے. یعنی کہ جب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے رہے تو وہاں پہ جو غیر مذاہب کے عبادت خانے تھے ان کو جو ہے نا وہ ٹوٹنے لگے اور ان کی جگہ پہ خانہ کعبہ کو بنایا گیا. ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا. ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالنے سے مراد کیا ہے کہ جو لوگ بھی شرک کے اندر مبتلا تھے ان کو شرک سے نکال کر توحید کی روشنی میں لے آئے. زمانے میں پھیلائی توحید مطلق. زمانے میں پھیلائی یعنی کہ دنیا کے اندر توحید کا بول بالا ہو گیا. اب مطلق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ توحید کی تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، ایک ماننا. مطلق سے مراد ہے مکمل طور پر، یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں میں اللہ پاک کی توحید ایسی بنائی کہ اس کے تمام جو چاہنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بن گئے اور بتوں سے دوری اختیار کر لی. ٹھیک ہے جی. لگی آنے گھر گھر سے آواز حق، یعنی کہ ہر طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نام لیوا لوگ بن گئے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا چاہنے والے بن گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن گئے. یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر. اس لیکچر کے اندر ہم نے یہ دو بند جو ہے نا یہ تشریح کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایک دفعہ میں آپ کو الفاظ میں نے پھر دوہرا دیتا ہوں. بطحا وادی، مکہ کی ایک وادی ہے، 4 سو چاروں طرف یا ہر طرف، یک با یک اچانک، کڑک بادلوں کے گرجنے کی آواز، دمک روشنی. ٹیگس یہ ایک چین کے دریا کا نام ہے. گنگا ایک بھارت کا مشہور دریا. محروم رہ جانا، آبی اور خاکی، پانی اور خشکی میں رہنے والی مخلوق. امیوں ان پڑھ، بول بالا چرچا ہونا. عجم غیر عرب، ناؤ کشتی. مطلق توحید مطلق، مکمل طور پر توحید. آواز حق یعنی کہ حق کی آواز. تو ناظرین یہ لیکچر امید ہے آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اس کے علاوہ مزید آگے جو لیکچر کے اندر جو اس کے اشعار رہ گئے ہیں، بند رہ گئے ہیں، ان کی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تشریح کریں گے. اب تک کے لیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا.